اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سادات عظام دی ساری محنت اور کاوش اب دربار عالیہ چ قبول اور منظور فرما تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے نال اللہ پاک قبول فرما میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پہلا حصہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا اس آیت مجیدہ اللہ نے کائنات نو دسیا ہے کہ حشر دی سب تو بڑی ضرورت دا نام امام ہے پوری دنیا نے اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہے ادھے تے اتفاق ہے اتحاد ہے ادھے تے اختلاف نہیں خلافت تے اختلاف ہے کہ حضرت علی دا پہلا نمبر ہے یا چوتھا نمبر ہے اختلاف ہے نبی دی ایک بیٹی ہے یا چار بیٹیاں نے ادھے بھی اختلاف ہے اہل بیت صرف اولاد رسول ہوندی ہے یا اصحاب بھی بچ آندے نے یا ازواج بھی بچ آندے نے ادھے تے بھی اختلاف قیامت تے کوئی اختلاف نہیں قیامت تے کوئی اختلاف نہیں سب بندے جاندے نے کہ حشر نو پیش ہونا ہے اللہ حساب لینا یہ ساری دنیا میں دس دیتا گیا کہ سب تو پہلے اللہ نماز پوچھے گا سب تو پہلے مجلس شروع نہیں ہوئی پہلے بندے آئے نے تو پھر مجلس شروع ہوئی یہ نماز پوچھی جائے گی لیکن ایک کم پہلے ہوئے گا وہ نہیں دستے نماز سب تو پہلے پوچھی جائے کوئی شک نہیں جنہوں مجلس شروع ہوئی ہے بندے آئے نے تو شروع ہوئی پہلے آئے نے بلائے گئے نے اشتہار لگے نے پھر مجلس دا آغاز ہو میرے محترم سامعین انجے مجلس نہیں چکی چکائی بندہ ریڈی میڈ لیا کے اتنے رکھ دیتی ہے کہ بندے کدھر بیٹھے سن تھلیوں کوئی چک کے اتنے لیا رکھی ہے پہلے بڑی اشتہار ہوتا ہے پھر آکھیا جاتا ہے جناب ساڈی مجلس یہ مطلب پہلے بندے بلائے جاندے نے تو پھر اس تو بعد مجلس ہوتی نماز اللہ ضرور پوچھے گا لیکن اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم کوئی بندہ میرے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے امام نو لے کے نہ آئے یوم ندعو کل اناس بامامہم اس ہم دا مطلب ہے کہ اپنے امام کے ساتھ بندے پیش ہوں گے پوری دنیا اپنے اپنے امام نال پیش ہوئے گی کئیاں بندیاں ہار کر رکھیا ہوندا ہے الیکشن دے دوران چ لیا کے ووٹ وہ جنوں بھی دین وہ جیڑا جتے او دے گل پا ہوندے نے انہوں پتہ ہوندا کسے نہ کسے تے جتنا ہی ہے جدے گل چ بندہ ہار پاندا وہ سمجھدا میرا سجن ہی تے میرے گل چ پیا پاندا ایک میں تانوں دس دیاں یہ جڑا دا ہے نا اندر ہار ٹنگ چھڑو جیڑا جتیا ووٹ جتھے بھی دیو جیڑا جتیا او دے گل چ پاؤ تاکہ راضی رہے کہ اے میرے ہی ووٹ نے اے دا بندیاں نو لگدا ہے اللہ نو نہیں لگدا بندے نو دا لگ جاندا جی کہ او دے گل چ ہار پایا او سمجھا جناب ٹھیک ہو گیا میرے ہی ووٹ سن مینوں نہ دتے سن بالکل ایسا نہیں ہونا قرآن میرے سامنے کیمرہ ہے پوری دنیا تے گل پہ جاندی ہے حشر والے دن بے امامہم ہر بندے اس امام پیچھے اٹھنا ہے اس امام پیچھے کھڑے ہونا ہے جنہوں اس ایتھے امام مننا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حشر والے دن اتنے پتہ لگے پہ آ امام کچھ بہتر ہے تو بندہ آ لائن چھاڑ کے پاج کے دوجی لائن چھو جائے انج نہیں ہونا جڑا ایتھے امام ہے وہی اتھے امام جڑا ایتھے امام ہے وہی اتھے امام ہونا جڑا بھی کسی دا کوئی گل نہیں جڑا کسی دا ہے وہ پیچھے ہی رہے گا بدلیا نہیں جا سکتا حشر والے دن امام ایک آیت مجیدہ ادھے نال اگلی سن وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں اندھا رہ گیا آخرت میں اندھا ہی رہے گا جڑا ایتھے نہ بینا ہے اتھے بھی نہ بینا ہی رہے گا میرے ستویں امام کو ایک بندہ آیا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد موسیٰ کہا یہ امام یہ تو فرماؤ پہ جڑے بیچارے ایتھے نہ بینے نے وہ حشر والے دن بھی ایڈے رش تھیٹر ہی کھاندے رہنے پہ ایتھے نہ بینا سڑک نہیں پار کر سکتا تے جتھے آدم تو لے کے قیامت تک دا رش ہونا ہے اوتھے بھی نہیں رہنا ایک باری جو اللہ مار چھڑنا ہے تے دوبارہ اٹھانا ہے تے دوبارہ تے کم سے کم اکھاں دے چھڑنیاں چاہیے نا یہ حشر والے دن بھی جڑا نبینا ہے انہیں رش چوب شرا کھجر ہوندا پھرے گا یا بندہ لے کے لگا پھرے گا امام نے فرمایا نہیں تو جڑے نبینے سمجھے وہ تے نبینے دی گل ہی قرآن چ کوئی نہیں تو کی سمجھے جڑے ایتھے نبینے نے اوتھے بھی نبینے نے
قرآن دے اتنے میں لکھ کے حوالہ رکھے ہے تفسیر نور الثقلین دا. وہ کہنے لگا مولا جڑے ایتھے نبینے نے اللہ پہ فرماندا فی ہذہ اما فہوا فی الآخرۃ اما، جڑے ایتھے انے نے اوتھے بھی انے رہن گے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، میرے امام نے فرمایا یہاں اور وہاں وہ نبینے ہیں جو ہم سے ناواقف ہیں. جڑے سانو نہیں جانتے وہ ایتھے بھی انے نے تے آخرت وچ بھی انے. یہ مطلب جڑے 14 نو نہیں جانتے وہ نبینے نے، نبینے نے. اوے انیاں نال بحث کرن والے ہو، او خدا دا نا جے جڑا 14 تو ناواقف ہے، انہاں دی ولایت تو ناواقف ہے، انہاں دی محبت تو انہاں دی ولایت تو ناواقف ہے، انہاں دی معرفت تو ناواقف ہے. وہ 14 نو جاندا ہی نہیں، انہوں 14 دے نا ہی نہیں آوندے. اللہ دے بندیو انے دے ٹھڈ چ نہیں بجیدا، ادھروں ہو کے لنگ جائیدا. بندے کا تو حساب لا لو، جہاں 14 نو نہیں جانتا وہ آڈا لان کا مطلب کی ہے. ایتھے بھی نبی نے، آخرت بھی نبی نے. ہر بندہ اپنے امام دے پیچھے اٹھے گا. اماموں کا پتہ لگ گیا رمضان پاویں کسے روزہ رکھے ہے تو پاویں کسے نہیں رکھے. روزے یار لنگ گئے روزے ہوں کدی گھبرا جائے. اگلے سال کی پتا بندہ فوت ہی ہو جائے رمضان تو پہلے تو روزے نہ ہی رکھنے پین، کی پتا ہے. اور یار آج اگلے رمضان تو پہلے بندہ فوت ہو جائے، جان چھوٹ گئی نہ روزیاں تو. موئے تے واجب نہیں نا اللہ دے بندے، مردے تے واجب نہیں، زندہ تے واجب نے. جڑا ایڈا تنگ ہے وہ دعا کرے کہ یا اللہ، جڑا ایڈا تنگ ہے وہ دعا کرے کہ یا اللہ آؤندے رمضان تو پہلا مینوں چک لی، میرے کو نہیں رکھے جاندے. میرے عزیز دوستو رمضان چ سارے جہان نو پتہ لگ گیا کیڑا کیڑا امام کدا کدا امام ہے. سارا سال بندے سانو کافر آندے نے تے رمضان دا چن چڑھ دیا ساری ٹی وی تے آ جاندا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہے اور افطار کا یہ وقت ہے. نال ہی ہوندا فقہ حنفیہ کے مطابق انہوں آندے جے امام. فقہ حنفیہ والے حضرت امام ابی حنیفہ نو امام مندے نے تے فقہ جعفریہ والے حضرت جعفر صادق نو امام. یہ دا مطلب ہے کم سے کم رمضان امامت دی پہچان کرا دیندا ہے. ایک فقہ ہے جیڑی حنفی ہے، ایک فقہ ہے جیڑی جعفری ہے. ایتھے دو ہوندیاں نے، ویسے فقہ 5 نے. فقہ مالکیہ بھی ہے، فقہ شافیہ بھی ہے، فقہ حنبلیہ بھی ہے. لیکن پاکستان تو چونکہ 2 ہی زیادہ نے، فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ. یہ مطلب ہے سارا تعارف الحمدللہ چھوٹا نہیں. اسی ایک باقاعدہ امام رکھنے ہیں، وہ دی فقہ رکھنے ہیں اور جعفری ہیں. اور یارا جعفریاں اوے اسی بھی جعفریاں، صرف قلعہ دیدار سنگھ نہیں ملا جعفریہ. تہاڈا گیا دوجے سارے حنفی نے، اڑے باقی شیعہ بیٹھے ہو، اسی بھی تو جعفری ہیں نا. چلو تسی ذرا زیادہ ہو گے قریب مولا دے. اور قلعہ دیدار سنگھ والے جڑے نے زیادہ قریب ہون گے، لیکن الحمدللہ امام تے ساڈا بھی وہی ہے. تہاڈی مہربانی ہے جے سانو تسی جعفری مان جاؤ، ورنہ محلہ تے ایک ہی ہے کائنات تے جعفریہ جو قلعہ دیدار سنگھ. وچ محلہ جعفریہ تے اجے تک سنگھ ہوتا ہی ہے. سبحان اللہ. حالانکہ کئی باری نام بدل کے ویکھیا نے میں پھر نہیں ہو. اچھا جناب میں گل پہ کرتا سا، ساڈا تعارف بڑا کمال ہے. جویں مسلماناں دا تعارف نبی دی وجہ تو کمال ہے نا، امامت دا حساب نہ ساڈا تعارف جعفر صادق دی وجہ تو کمال ہے. ایک مشترکہ تعارف ہے جڑا میرے نبی دا تعارف ہے. ایک ساڈا امامت، کیونکہ امامت وکھری وکھری ہے نا، رسالت ایک ہے یا نبوت ایک ہے نا. وہ نبوت دا تعارف سب مسلماناں دا سانجھا تے وہ کمال ہے. جڑا ساڈا نبی ہے نا، اس نبی دا جوڑ ہی کوئی، اس نبی دا بھائی نبیاں وچوں دا جوڑ کوئی نہیں. تے جڑے ساڈے 12 امام نے نا، کروڑ بھی امام آ جائے نا، انہاں اماماں وچ ساڈے 12 دا جوڑ ہی کوئی. میرے نبی دی نبوت دا جوڑ کوئی نہیں، انہاں 12 دی امامت دا جوڑ کوئی نہیں. جویں ساڈا سانجھا مسلمان شیعہ سنی دا تعارف میرا مصطفیٰ ہے نا. حضرت موسیٰ ایک باری گئے کو طور تے اللہ نہ گلاں تانوں پتہ کردے سن تے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک امت ایسی ہے جی سب تو پہلے جنت جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت ہوئے گی؟ فرمایا نہیں. انہاں کہ کدی ہوئے گی؟ انہاں کہ محمد مصطفیٰ دی. کہنے کہ جی کمال ہے جی. پھر اللہ نے فرمایا ایک امت ایسی ہوئے گی جنہاں دا نبی لوگاں دی شفاعت کرے گا، جنہوں آکھے گا میں بخش دیا. فرمان لگے میری امت ہوئے گی؟ فرمایا کدی بھی نہیں، وہ مصطفیٰ دی امت ہو تے مصطفیٰ انہاں دا نبی ہو. انہاں کہ کمال ہے. تیسری گل اللہ نے فرمائی، فرمایا وہ ایسی امت ہے
جیڑی ارادہ کرے گی نیکی دا تے نیکی لکھ لی جائے، برائی دا کروڑ بار بھی ارادہ کرے تو لکھی نہیں جائے گی. فرمان لگے وہ میری امت ہوئے گی. اللہ نے فرمایا نہیں، وہ بھی مصطفیٰ دی امت ہو. آ قرآن میرے سامنے حضرت موسیٰ نے فرمایا جویں دی تو پیا گل کرنا نا اللہ میرا دل پیا کردا ہے میں نبی نہ ہواں محمد دی امت وچ. بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ مطلب ہے تعارف ساڈا کمال ہے نا مسلمانوں دا. ساڈا نبی ہے، یقین کرو بندے دی کسے کام دی ویگن نہ ہوے وہ بھی آندا ساڈی جے ساڈی. جدی زمین چ کھ نہیں ہوندا وہ مچھلی فارم بنا لیں. آیا علی پور دے نال جنی زمین ہے تہاڈی پہلا بڑی قابل ہے، کچھ بھی نہیں ہوندا کھ نہیں اوتھے وہ مچھلی فارم بنا لیں. جدی زمین چ کھ نہیں نہ ہوندا وہ بھی کھلو کہندا ساڈی جے کسے کام دی ہوے تے پاویں نہ ہوے. خدا دی قسم لوگ تے ناکارہ چیزاں اپنی آن تے مان کردے نے. میرا دل کردا حشر والے دن میں آدم تو لے کے عیسیٰ تک دیاں امتیاں دے کڑتے کھچ کے چاکھاں آ جڑا بندے پہ بخشواندا تہاڈا نہیں ساڈا ہے. شکریہ مہربانی. ایک تے ساڈا مسلماناں دا قبلہ تعارف ہے تے ساڈا کمال تعارف ہے نبوت دے حوالے نال. میں سبحان اللہ میں اج دی مجلس تھوڑا جا امامت پڑھنا چاہنا. امامت دا ساڈا تعارف کمال ہے جی. ایک تے مشترکہ تعارف ہے وہ پیغمبر دی نبوت ہے، وہ شیعہ سنیاں دا سانجھ ہے، وہ ساڈے سارے دا سانجھ ہے. جتوں اسی وکھرے وکھرے ہونے ہیں نا وہ امامت ہے. اور 10 منٹ روزہ اگے پیچھے کھولنے ہیں کوئی فرق تھوڑا بہت ہے ہی. بولو تو صحیح. وہ جڑے بندے کھول دیں نا اہل سنت روزہ وہ ٹھیک کھول دیں غلط نہیں کھول دیں. انہوں نے امام نے اننے بجے آکھیا انہوں نے امام نے انہیں بجے آکھیا کوئی نہ سمجھے بھی یہ غلط کھول دیں وہ اپنی فقہ دے مطابق ٹھیک کھول دیں. تے سانوں بھی کوئی نہ سمجھے پے سی کتے جی ضد دی وجہ تو آگاں کھولنے اسی پا گئے نا ساڈا ٹائم ہوندے تے سموسے ہی مک گئے ہوندے. جتے سانجے افطاریاں ہوندیاں نا وہ تے پورے سموسے سانوں ملدے ٹوٹیاں کھجوراں چنگیاں چنگیاں وچوں کھا گئے ہوندے نے پہلا کھولے نال. تے مگروں شیعہ کی آندے نے نمک نال کھولنا حضور دی سنت رہ ہی نمک گیا تو ہوں وہی سنت تے عمل کرنا ہی اور کی کرنا. میرے عزیزو سانو کوئی شوق نہیں او کران او جڑ دے. میرے بزرگ بیٹھے نے 60 سال دے نے 65 سال دے نے 70 ایک اس لال رنگ دی شرٹ پا لین تے او ہی کران. بابے نو کی ہو ساڈا تیرا کی خیال ہے اسی 10 منٹ او واسطے کران کہ او بیٹھے جے او بیٹھے جے او بیٹھے جے. قرآن میرے سامنے جیڑا سانو نہ 10 منٹاں چ سواد آندا نا 16 گھنٹیاں چ بھی نہیں. 16 گھنٹے دا روزہ رکھیا 18 گھنٹے دا روزہ رکھیا او جڑے 10 منٹ نے نا انہاں دا کوئی سواد ہے. سکول ٹیچر بچے نو کھڑیا کر جانا مانیٹر بنا کے پہ ایتھے کھلوتا رہی تے دھیان رکھی بچیاں دا وہ کھلوتا ہوندا بچے اودے آکھے لگن یا نہ لگن تڑیا ہوندا او. تے مینوں ماسٹر کھلار کے گیا دوجے آندے نے تو باہر نکلنا تے تینوں پوچھنا چھٹی نہیں ہونی ہو سکا چھٹی والے جو بھی ہوئے گا ایس ویلے سواد ہے مینوں کھلار کے گئے. یہ مطلب جنوں ماسٹر نے کھلاریا ہوئے وہ تھلے نہیں آتا. انہاں 10 منٹاں ساڈا ایڈا سواد ہے سانو کسے کھلاریا تے کھلوتے. مولا تانوں جزائے خیر دے. وہ 10 منٹ دے فرق نے دسیا فقہ حنفیہ ہو رہے فقہ جعفریہ. امام ابو حنیفہ دی بھی فقہ ہے، امام شافعی دی شافعیہ فقہ ہے، امام احمد بن حنبل دی حنبلیہ فقہ ہے اور امام جعفر صادق دی جعفریہ فقہ ہے. میرے دوستو سانو فخر حاصل ہے الحمدللہ جویں اسی نبی دے صاحب نال معتبرانہ امت مصطفیٰ چسی امامت دے صاحب نال بھی معتبر. مینوں کہ شعر یاد آ گیا شاہد واسطی دا. وہ شعر میں گھٹ ہی پڑھنا ہے مجلس وچ لیکن یاد آ گیا. وہ معتبر تو یاد آیا. وہ فرماندے نے جس شجر پہ شجر درخت نو جس شجر پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے. کئی درخت ہوندے نے انہاں تے آلنا شرنا کوئی نہیں ہوندا نیرے ادھر ٹر گئے ہوندے. اور لمبے لمبے درخت ہوندے بڑے بڑے لمبے انہاں تے آلنا شرنا کوئی نہیں ہوندا. وہ جانوراں نوں خطرہ ہی ہوندا ہے. کیڑا پتہ تھاں ہی کوئی نہیں ہوندا ان سیدھے ہی ٹر جویں سرو ہوندے سن پرانے زمانے چ. آج میرا خیال پاپولر وغیرہ اس قسم نہیں ہے. وہ آندا ہے جس شجر پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے جڑا کسی نو آسرا نہ دے وہ معتبر نہیں ہو سکتا.
جڑا کسی نے آسرا نہ دے معتبر نہیں ہو سکتا. جنہاں درختوں تے چڑیاں نے گھونسلے بنائے نے, کاواں نے گھونسلے بنائے نے, طوطیاں نے گھونسلے بنائے نے, وہ معتبر نے. کسی نو چل گیا نا تو بندہ معتبر ہو جاتا. درخت چل گیا نا کسی جانور نو تو معتبر ہو گیا. دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. وہ دا پنجابی ترجمہ ہے جڑا کسی دے کام نہیں نہ آ سکتا, کسی دی مشکل کشائی نہیں کر سکتا, اور بھاویں کڈا لمحہ ہوئے نا کسی کام دا نہیں. دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. لو جناب ساڈا مذہب معتبر ہے تے میں اپنی معتبری دسن لگا. میں گل دساں, یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے دی معتبری کوئی مان جائے. شریکہ تو نہیں نا منتا. اور بندہ پاویں کڈا معتبر ہوئے, ڈی سی انہوں سددا ہوئے, ڈی پی انہوں سد کے باندا ہوئے, او دا شریکہ کی آندا کوئی بھی نہ جویں دا اے وے اویں دا ڈی سی. ہاں شریکہ جدوں گل کرے گا پیڑی کرے گا. ڈی پی او سددا ہے تو لیا کے باندا یار معتبر سمجھ کے سددا ہے. تے پنڈ والے کی آندے او کھ بھی نہ اویں دا ہوئے. تے میں اپنے مذہب دی امامت دی معتبری دسن لگا. تے شریکاں نو منان دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں. شریکاں دی ٹینشن نہیں لئی دی. انہاں جدوں کرنی ہوندی ہے پیڑی گل یاد رکھے. ایک بندہ سی میں دسیا کسی بھتیجا سے کسی چاچے دا, کہ پہلا غریب سی پھر بھتیجا باہر جا کے امیر ہو گیا تو اس مکان بنایا بہت بڑا ڈبل سٹوری تے چاچے نو وکھان لین دا. وہ اللہ دے بندہ بنا لے تے اللہ کے چوک چاچے چنگا کہیں چنگی گل کرنا. وہ چاچے اللہ چاچا جی ویکھو, چاچا جی ویکھو تھلے پوری انچی دا سریا پایا ہے, پھر پاؤنی دا پایا ہے, اتنے سارا پاؤنی دا پایا. آ ویکھو جی اتنا سریا استعمال کیتا جویں جویں کی تانوں دساں. وہ سارا مکان ویکھ کے تے چاچے جی فرماندے نے پتر بہت مضبوط ہے پر بم اگے کی تے بم چلے آوے سارا سریا اڑ جان. یعنی مخالف نو تے شریک نو منان دے چکر وچ نہ ایویں ذلیل نہیں ہونا چاہیے. اپنا کام کرنا چاہیے تے اللہ دا شکر ادا کرنا. مہربانی فرماؤ, بہت مہربانی. کئی بندیاں دا گزارا نہیں ہوندا تے وڈیاں شادیاں کردے نے, بندیاں نو سد سد وکھاندے نے. اللہ دیا بندیاں جنہاں بندیاں نو کھا سد کے بٹیرے کھوائیں گا, تیرا کی خیال ہے راضی بازی؟ وہ تیرے بٹیرے کھا کے جاندے آندے نکل جان گے کسی ویلے انشاءاللہ. اللہ کے چکو, او دا شکریہ ادا کرو, اعلیٰ زندگی گزارو, لوگاں نو منوان دی کوشش نہ کرو. حضرت علی نے فرمایا سی دنیا دو دھاری تلوار, دو دھاری تلوار ہوندے نے. جویں میرا اعلان کی ٹر گئے نے اعلان کرنا نہیں, انہاں نہیں کیتا. جڑے مینوں شمشیر بے نیام آکھ گئے, شمشیر بے نیام انہوں آندے نے جڑی تلوار لگی ہوئے تے ننگی ہوئے, وہ تے کسے ویلے اپنے آپ نوں پھر جاندی ہے. کی پہ کر اے شمشیر بے نیام صرف شبیر شاہ صاحب ہوندے سن حافظ آباد والے, انہاں نال لوگ لکھدے شمشیر بے نیام. وہ کدی بابیاں نوں پھر جاندے سن, کدی شیعاں نوں. اوے اب تے خدا میں تے نے جو کہنی. ایک مینوں آندا ہے خطیب شعلہ بیاں, شعلہ بیاں انہوں آندے جہدے منہ چوں اگ نکلے. یہ جڑے سٹیج سیکٹری ہوندے نے یہ تنگ تے ہیں, پر میں انہاں لفظ رکھے ہوندے نے کول 5-7 ہر ایک تے فٹ کرنے ہوندے نے. جہڑا آ گیا وہ سارے آگ چھڑ. وہ پھر میں تے نہ تے شمشیر ہاں, مہربانی تے شمشیر بھی ہوئی تو بے نیام نہیں. میں کسی دے کنٹرول چاہ تو دا نام علی. مولا تانوں جزائے خیر دے. مولا جی شکریہ قبلہ مہربانی. اے شمشیر بے نیام میں نہیں, تے نہ میں خطیب شعلہ بیان. میرے منہ چ شعلے نہیں نکلتے, میرے منہ چ قرآن نکلتا ہے, یا حدیث نکلتی ہے, یا معصوم دا فرمان نکلتا. کوئی میں شعلہ منہ چ نہیں کٹدا تے نہ کسی نوں لون واسطے میں آئے ہاں. ہاں البتہ دنیا دو دھاری تلوار ہے, اے دوہاں پاسوں لگی ہے. تسی پورے نہیں آ سکتے جی, کچھ کر لو جی. تے میرا خیال ہے آڈا لان دی لوڑ کے, جہدے سامنے بندہ پورا اور نہیں آ سکتا وہ آڈا نہیں لگتا. آ بھੈਣਾਂ بیٹھیاں نے تیاں, اللہ انہاں دی حفاظت رکھے. اے بندہ لمک جائے نا کو 8 دن منجی تے, جیڑی جاندی وہ آ کے آندی کوئی نہیں, جان نہیں پہ نکلتی. بھੈਣਾਂ توبہ کھورے کی کر بیٹھے. بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے, جدو اللہ وقت لے ہونا ادو ہی ہونا. چلو ٹھیک ہے, اگر انہوں لگتا ہے پہ نہیں جان پہ نکلتی, لگتا ہے انہوں نے نہیں کہ نکلتی, تے اپنے کو مفروضہ بنا لیا پہ گناہ تو نہیں پہ نکلتی. کھورے کی کرتا رہا, پتہ بھی نہیں کی کرتا رہا, کھورے کی کرتا نہیں پہ نکلتی. منہ اڈے ہے, اسی آسین پہ پڑھ دیں توبہ توبہ بہن توبہ. میں تو آکھا سی منہ بند چھڑو کا مطلب منہ بند ہو جائے. یہ 8 دن بندہ لمک جائے تو یہ گلا کر دیا ہوندیاں نے, بہن توبہ کھورے کی کرتا. تے جے صوفے تے بیٹھا ایک دم بندے دی جان نکل جائے,
پھر تو انہوں نے حق بننا جا کے آکھنا سبحان اللہ، پھر بھی آندیاں کلمے دا موقع بھی نہیں دیتے، بہن کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، بیٹھے دی نکل گئی۔ یہ دنیا دو دھاری تلوار ہے، انہوں پورے تے کوئی بھی نہیں آ سکتا، لیکن میں تے نہ اپنے مذہب دی امامت دی معتبری دسن لگا۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، نبوت دے معاملے تسی سانجے مشترک سارے معتبر ہوں کہ محمد جیسا نبی کسے امت نو نصیب نہیں ہویا، پھر جڑے شیعہ نو امام نصیب ہوئے نا کسے اور نو نصیب بھی نہیں۔ بہت شکریہ، میں دلیل عرض کر دے لگا اور خیر ہوئے جناب مہربان، شکریہ رکھو قسم۔ میں سمجھنا دلیل نو تسی پرکھ دے رہو، دلیل نو پرکھ دے رہو۔ کپڑے والے اندر پہن کھر گیا تے سیتا دے جائیں، وہ کدی سیتا کسے واپس لیا بھائی رنگ نہ کھر جائے، وہ آدھی بھن میں کی پہن لے جانا سوان ہے، کھر گیا تو سیتا دے جائیں۔ جنہ پینڈا اتوں بنتا سیتا دین تے دل کرتا واپس جا۔ میں شکارپور ایک باری اچار لیا، شکارپور جان دو سندھ اتنے میں اچار لیا، میں ہجے خراب نکل پیا، آندا آ کے واپس کر دی، میں کٹھی پھر گڈی بہ جا مار کے اتنے پڑھنا پنجاب تے 2 ہفتے بعد پھر بہ جا بھی اچار واپس کی پہ کر دے ہو۔ میں جڑا چیلنج کرنے لگا نا یہ کیا چیلنج میں نہیں، چیلنج نال خرابی پیدا ہوگی، ترلا کرنے لگا قیامت تک اپنے مذہب دی امامت دی معتبری دسن لگا۔ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ہر بندے نو اللہ امام نال سدنا ہے۔ میں کہ اللہ یہ کی کیتا ہی کلے نہ آ جائیے، فرمایا میں پھنس جاؤ گا، امام نو اگے رکھو۔ سبحان اللہ، آیا پھنس جاؤ گے امام نو اگے رکھو۔ تو انہوں 10 منٹ اورا کھلایا تے کسے امام نے، 10 منٹ اگا کھلایا تے کسے امام نے، ایتھے ہاتھ رکھوائے نے تے کسے امام نے، ایتھے بنوائے نے تے کسے امام نے، آج کیتا نے تے کسے امام نے۔ ایویں میرے اگے ٹائے نہ میرے چڑھ جائے جے امام تو بغیر، امام نو اگے لے کے آیا جے، میں انہوں ہی پوچھ لنگا تو ایتھے کیوں بنوائے نے تو کھلائے کیوں؟ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ پھر میں اپنی امامت دی معتبری دسن لگا جی، پوری دنیا تے میری گزارش ہے 4 امام ہون یا کسے دے 8 ہون، مشہور 4 امام تے ہیں نا، حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت مالک، احمد بن حنبل، 4 ایک جعفر صادق دی فقہ رمضان چ آوندی ہے نا۔ قرآن جی میرے ہاتھ چ نا کوئی مد مقابل قرآن ہاتھ چ لے کے دسے، میں دعویٰ کر رہا انہاں چاہوں نے کسے ساڈے امام کو مسئلہ پوچھیا ہوئے گا، ساڈے کسے امام نے کسے کو مسئلہ نہیں۔ یقین کرو 2 امام تے شاگرد نے باقاعدہ میرے مولا، شاگرد نے میرے مولا دے۔ حضرت عمر بن خطاب دے متعلق جڑے اہل سنت دوست نے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا نا نبی تو بعد تے حضرت عمر ہونا سی۔ یہ دا مطلب ہے کہ نبوت ویسے ختم ہو گئی ہے، کوالٹیاں تو انہاں چ نبوت والیاں پھر انہاں دے نزدیک ہے ہی سن تے جنہاں چ بندے نبوت والیاں کوالٹیاں سمجھتے ہیں نا، قرآن میرے سامنے اس عمر بن خطاب نے دعا کیتی ہے، اس نے کہا یا اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ ہو۔ کمال ہے یار، جڑے لوگاں دے معتبر بندے نے نا وہ بھی آل محمد کو مسئلے پوچھتے ہیں، آل محمد کو مسئلے پوچھتے ہیں۔ میں امامت تے بحث لمبی نہیں کردا، علامہ اقبال تے اج مکا دینا، علامہ اقبال تے مکا دینا۔ علامہ اقبال تو پتہ قوم نو بیدار کر دے مر گئے۔ چلو علامہ اقبال نو پڑھو، انہاں دی پوری زندگی نوجوان جاندے نے گزر گئی ہے کہ ستیاں نو میں جگاواں، او جاگو ہے، او ہوش کرو ہے، جاگو ہے، او ہوش کرو ہے۔ میں تانوں دساں بے ہوش صرف بندہ تمباکو والا پان کھان نال نہیں ہوندا، نسوار کھان نال نہیں ہوندا، بوٹی پین نال نہیں ہوندا، جڑی بی بی دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، وہ بھی بے ہوشی۔ سبحان اللہ، جیڑی اپنے وال کج کے نہیں رکھتی وہ بھی بیچاری بے ہوشی۔ اللہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے دی حالت چ نماز دے نیڑے نہ آئے، نہ تے فہیم دا ذکر ہے، نہ تے چرس دا ذکر ہے، نہ شراب دا ذکر ہے۔ قرآن دی آیت ہے اتنے فرمایا ہے اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں ہوش ہو کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ہوش منداں تے نماز واجب ہے، مستاں تے نماز واجب
پاگلا تے نماز واجب نہیں، وہ ہوش کی ہے، وہ تمہیں میں دسنا۔ اللہ فرماتا جب تم نماز پڑھتے ہو تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں، وہ تمہیں میں دس دینا۔ مثلا ایک بندہ نماز کھلوتا ہے، الحمد شریف پڑھیے، پہلا وضو کیتا ہے، الحمد پڑھیے، تو پھر آندا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن تے میرا ہاتھی اگر ساری سورہ کوثر پڑھدا ہے تو انہوں پتہ کوئی نہیں کوثر کون ہے، بے ہوش ہے۔ سبحان اللہ، وہ جاندا نہیں کہ کوثر تو مراد بطول ہے، جڑی اللہ جی دی وجہ تو نسل کائنات دے نبی دی جی قائم رکھی ہے، وہ فاطمہ زہرا۔ تو سا توجہ فرما لئی، میں علامہ اقبال دا ایک شعر پڑھ دیں، وہ فرماندے نے وہی جہان ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہان ہے تیرا، وہ جدے تو بجے نہ پائے تیرا جہان نہیں، وہ اتھے آ گئے ہیں تو تیری کڑی بادری۔ وہی جہان ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ آج نے پتھر تے اٹھا تے ٹیلاں لگیاں نے، تیرا انہاں نہ کیتا لگی، تو تے اس جہان چ آ گیا نا، آپ کی کیتا ہی ہوتا سے تو آڈی خیر ہو گئی۔ میرا رہن دیا علامہ اقبال کو وارث شاہ دا شعر پڑھ لی، ہیر آکھیا جوگیا جھوٹ بولے، کون بچھڑے یار ملا کون ٹھیک جے۔ سبحان عزیزو، علامہ اقبال نے امامت دی گل کیتی ہے بڑی کمال انداز۔ علامہ اقبال فرماتے نے کی پہ کرنا، امام دا معنی جڑا اگے ہو کے لوگاں نو گائیڈ کرے، اگے ہو کے لوگاں نو ہدایت کرے۔ علامہ اقبال فرماتے نے سبق پھر پڑھ، کیا میں ٹیچر رہ چکا ہوں، میں دا سریس کر کے چھڑنا، سبق پھر پڑھ، پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ۔ تسی پھر بیخ لو، ایک باری پھر بیخ لو، صلوات پڑھو، بسم اللہ۔ بابا جی آگا جناب نجم الحسن شیرازی صاحب، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ لو جناب ہن میں آسانی ہو گئی، میں وہم سے میں کدوں تک پڑھنا تے کدوں نہ آنا کسی دوست نے عزیز آ گیا، مہربان نے، سید نے، اللہ پاک جزا دے وے اور اللہ پاک برکتاں اور رحمتاں نازل کر۔ کی فرماتے ہیں علامہ اقبال، سبق پھر پڑھ، پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ۔ اے پروفیسر بیٹھے نے میری مجمع چ الحمدللہ، سارے بندے تے عام آدمی نہیں ہوندے، پڑھے لکھے بندے بھی مجلساں چ آوندے نے، کی نہ آن کر وہ ججز بھی مجلساں چ آوندے نے، وکلاء آوندے نے، بڑے لوگ بھی آوندے نے، پڑھے لکھے لوگ۔ پروفیسر صاحب تشریف فرما نے الحمدللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، پھر پڑھ، پھر پڑھ انہوں آکھیدہ ہے جڑا پڑھ کے پڑھ گیا۔ تو غور نہیں فرما، اور سبق پھر پڑھ کہا صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کیوں لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بھائی کیا بات ہے، امامت تے خوبصورت شعر جی حضرت علامہ اقبال دا۔ کم از کم جیڑا بندہ قرآن و حدیث دا سیر اصل علم نہیں رکھدا، وہ کم از کم علامہ اقبال دے شعر تے غور کرے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ صداقت اندر سچائی نو، عدالت اندر صحیح انصاف نو، اور شجاعت اندر بہادری نو۔ علامہ اقبال دی نگاہ کمال ہے جی، میں اس شعر نو قرآن دے شیشے چوں ویکھنا چاہنا۔ تو آڈا کی خیال ہے میں قرآن نال لے کے آتے شعر پڑھ کے ٹر جانے؟ نہ، قرآن نال کا دے واسطے آندا ہے، اسے واسطے بھی پڑھا۔ ترے چیزاں انہیں تسیاں، میں ان تشریح کر دینا جی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لوگوں جس کو امام ماننا چاہتے ہو پہلے اس کی صداقت کو دیکھو، پھر اس کی عدالت کو دیکھو، پھر اس کی شجاعت کو دیکھو۔ علامہ اقبال دے نزدیک جڑا جھوٹا ہوئے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا، جڑا بے انصافی کرے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا، تو جڑا میدان جو آگے پیچھے ہو جائے وہ بھی امام نہیں۔ سبق پھر پڑھ، مہربانی جی، شکریہ قبلہ، سبق پھر پڑھ۔ کدھا کدھا سبق؟ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تواڈی خیر ہوئے، ایک باری تریوے لفظ پھر دہرا لو، بڑے کمال نے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ میں علی تو لے کے مہدی تک 12 مننے نہیں،
یہ تریوے اوصاف قرآن چو میں پڑھنا رلا ہاں کیڑے کیڑے امام نہ رل سبحان اللہ جدے امام نہ رل گیا وہی حق دا امام ہوئے گا سب تو پہلا میں صداقت پڑھ دینا یہ تے میرا حل لمبی گفتگو دی لوڑ ہی کوئی نہیں تو انہوں ساریاں آیتاں انشاءاللہ یاد ہون گیاں پہلے میں مولا علی نو پہلا امام منیا پہلے میں مولا علی دی صداقت پڑھنا پھر مولا علی دی عدالت پڑھنا پھر مولا علی دی شجاعت پڑھنا کمال ہے میرا مولا صداقت وچ بھی کمال ہے عدالت وچ بھی کمال ہے اور شجاعت وچ بھی تواڈی خیر ہو جی صداقت میرے مولا دی قرآن دے مطابق ہوئی تے مننی جتے جتے جنوں مرضی ہے مننی آڈا کوئی زور تو نہیں نا اللہ فرماندہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین محمد مبالغہ رکھ جھوٹوں پہ لعنت آئے گی سچے لے کے باہر ہاں بھائی مولوی صاحب رکھ قرآن تے ہاتھ اے جڑے محمد سنے 5 سچے میدان مبالغہ گئے سن انہاں وچ علی ہے سی کہ نہیں میں بیاننا پاویں علیہ السلام سی تاں وی ہے سی تے پاویں رضی اللہ سی تاں وی ہے سی اے دا مطلب جڑے قرآن نے سچے دسے نے انہاں وچ علی شامل ہے سانو کتا وڈ گیا اینو چھڈ کے کسے ہور نو امام بن یار سبق پھر پڑھ صداقت کا حضرت علی سچے ہے نہیں ہے نہیں حضرت علی نو مبالغے چ کوئی آؤٹ نہیں کر سکتا مبالغے چ موجود سن جھوٹیاں تے لعنت کرن گئے سن تے گھروں سچے ہی کھڑنے سن تہاڈا کی خیال ہے پٹرول پمپ نو اگ لگی ہوے تو بندہ مٹی دا تیل لے جائے اوئے اوتھے او شے کھڑنی ہے جڑی اودی مخالف ہوے اگ دی اوتھے اگے جھوٹ دی اگ لگی ہے تے گھروں کو جھوٹا کھڑنا سی یہ دا مطلب ہے جڑی بی بی گئی ہے وہ بھی سچائی دی کمال تے جڑے مرد گئے نے وہ بھی صداقت دے کمال تے میں حیران ہو گیا اور جنہاں نو اللہ سچا آندا ہے انہاں کولوں بھی گواہ منگنا چاہیے ہم دیکھو گل کیوں نہیں کرتے انہاں وچ علی شامل نے کسے کولوں کوئی گنجائش نہیں نکلی ایک مولوی صاحب نے تھوڑی جی گنجائش وہ گنجائش سن لو کی کڈی ایک تھن بیٹے گئے وہ حسنین ایک نساج بطول گئے سن ایک حضرت علی انفسنا و انفسکم چ گئے سن اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں طاہر قادری تو لے کے علماء اہل سنت دی تعداد کافی میرے کو موجود ہے جڑے من گئے کہ علی نفس رسول ہے علی نفس رسول بن کے علی گئے نے ابنا نہ بن کے حضرت حسنین گئے نے تے نساء نہ سیدۃ النساء جناب فاطمہ زہرا گئی اور جڑے بندے نہیں ہون ویکھو نا حضرت علی یہ کیسے مولا کائنات کو ایسی ذات نے اللہ دی کائنات اے مولا علی کئیاں بندیاں نو حضرت علی نا سکھاندے نہیں پاویں زمین تے بیٹھے ہو پاویں سواری تے بیٹھے ہو آسمان تے ہون اہل بیت چ ہون صحابہ چ ہون سکھاندے نہیں وچ پتہ نہیں جی کی گل ہے پر پتہ مینوں ہے تھوڑا بہت پیغمبر فرمایا جدے چیز بغض ہوے نا وہ منافق ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا حضرت علی دی ذات منفرد ہستی ہے کائنات منفرد خدا دی من قسم ہے حضرت امام حسین دیاں سنی بھی تعریفاں کرتے ہیں انہوں لوگی رافضی نہیں آندے سنی اہل بیت دی تعریف کردا ہے لوگ رافضی نہیں آندے سنی حضرت امام حسن حسین دی گل کردا ہے ان رافضی نہیں آندے جڑا سنی بھی مولا علی دی گل کردا ہے نا انہوں آندے نے بندے تینوں کی ہو یہ مطلب ہے حضرت علی دا سکھا نہیں حضرت علی ہر جنگ چ اگے ہوندے سن تے جدن جنگ تبوک تے جا رہے سن اودوں نبی پیچھے چھڑ گئے فرماندے تو ایتھے رہنا پیچھے بیبیاں تے بچے سن تو ایتھے رہنا جدوں اگے ہوندے سن تے کئی بندے آندے سن بھرا نوں اگے رکھدا ہے بھرا نوں اگے رکھ او پھر نبی پاک نے خیبر وچ پہلا بھرا نوں اگے نہیں رکھے 39 دن دوجے بندے کرکائے نے پتہ لگ جا بھرا نوں میں اگے کیوں رکھ میرے عزیزو جدو اگے علی ہوندے سن ادو لوگ کئی پچھوں منافق آندے سن بھی اگے علی رکھ دیں جتنے نبی پاک پیچھے رکھ گئے نا غزوہ تبوک تے ایک بندہ آ کہندا یا علی ویکھ لو پیچھے رہ گیا ہن حضرت علی گل ایسی کیتی ہے منہ بھن دیتا ہے میرے مولا فرماندے نے مینوں پیو مت دے گیا نبی پیچھے رکھے تے اگے نہیں ہونا نبی اگے رکھے تے پیچھے خیر ہوے تو ویسے کئی بندے ویسے ہی سکھا نہیں اچھا شاہ جی کئی بندے آندے نے آڑا بندہ نا لفظ اونج دے میں پرانا خلاف ہاں اونج دے اونج جان دے اونج لفظ اونج دا میں پرانا خلاف ہاں جڑا 2 بجے رات نو منڈا پرفیوم لا کے پہ پھردا سارا جان سوتا ہے انہوں پوچھو کدھر پہ پھرنا ہے وہ اونجی ادو پھڑ کے نہ تاؤن تو 2 جتیاں مارو تو وہ پوچھے گا کیوں پہ مار دو آگی اونجی کئی بندے آندے نے مینوں فلانا بندہ اونجی چنگا نہیں لگدا اوے وجہ دس ہوئے
وجہ دس ہوئے اونج کی ہوں اونج نہ کر مہربانی کر وجہ دس حضرت علی علیہ السلام دے متعلق ایک بندے نو تکلیف ہوئی ہے موبائل وچ اس پھر اپنا ساڑ کیویں کڈیا تساں حیران ہوئے اس آکھیا اوے 3 کیٹیگریاں گئیاں سن بیٹے نبی دے گئے سن عورتاں گئیاں سن تے نفس رسول نفس گئے سن اے حضرت علی نو نفس بن کے نہیں گئے ایتھوں کڈو ایتھے بیٹے چ پا لو بیٹے چ پا لو ایتھوں کڈو کس طریقے انہوں نے کسے پوچھا بھی نفس رسول بن جائے گا پھر کی ہے انہیں سڑ کے کی آکھیا سواد بڑا فرماتے ہیں اوے تم بھولے بھالے ہو شیعوں کے جھانسے میں آ کر اسے نفس رسول نہ کہو اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا تو بلا فصل بھی ثابت ہو جائے کوئی بیٹھا ہے باریک بندہ مولا تو انہوں جزا دے دے مہربانی کرنا بہت لطیف گل ہے بہت شکریہ پھر انہوں نے کی فرمایا انہوں نے کہا اتھے نہیں گئے کہاں چ گئے انہوں نے کہا نفساں چ نہیں گئے بیٹے چ گئے مولوی صاحب ککھ بھی نہیں جے بنیا سارا زور لا چھڑیا جی ایتھوں کٹ کے ایتھے پا لا ایتھوں کٹ کے ایتھے پا لا ایتھوں کٹ کے ایتھے رکھ لا ایتھوں کٹ کے ایتھے رکھ لے گا انشاءاللہ تیرے والا پھر بھی بچ کوئی میرے مولا دے فضل اے 5 گئے نے انہاں 5 ہی رہنا ہے وہ جڑی اندروں گل کیتی ہے نا کہ ایتھے پاؤ بیٹیاں وچ نفساں چوں کڈو کیونکہ بلا فصل نہ ثابت ہو جائے چلو ٹھیک ہے تہاڈا کی خیال ہے شرازی صاحب دی گڈی دے اگے بندہ بیٹھا ہوئے انہاں آپ بایا ہوئے تے ایک بندہ سڑ کے آ کے انہوں اگے وچ بایا انہوں مگر باؤ وہ مگر بھی بہ گیا تے گڈی دے وچ ہی رہیا نا ایتھوں کٹ کے بیٹے چ پا لیں گا پھر بھی علی مبالغ تے ہے نا مبالغ ہے جی نفس رسول بن کے گیا ہے تاں بھی سچا ہے تے جے بیٹا بن کے جائے تاں بھی سچا ہے تو بیٹا بنایا کہ میں نے فرماتے نے دماد بھی تو بیٹا ہی ہوندا ہے نا اور دماد بھی تو بیٹا ہی ہوندا ہے لہذا علی بیٹا ہے دماد جڑا میرا دماد ہے وہ میرا بیٹا ہے یا تہاڈا دماد ہے جناب تہاڈا بیٹا ہے بیٹی دا شوہر بیٹا ہی ہوندا ہے انہاں کہا ایتھے پا لو لے بھائی ایک حضرت امام حسین نبی دے بیٹے ایک حضرت امام حسن نبی دے بیٹے تے دماد دے طور تے حضرت علی نبی دے بیٹے بن کے گئے اگے نال بہتا پھس گیا نا ہن ترجمہ تے ذرا کر ابنانا و ابناکم اپنے بیٹے لیاؤ سی اپنے نساءنا و نساکم اپنی عورتاں لیاؤ سی اپنیاں تے پھر اے دا مطلب تے نکلیا انفسنا و انفسکم تسی اپنے دماد لیاؤ سی اپنے دماد لیاونے اے نبی دا ایک ہی دماد سی پھر اور تے کوئی نہیں سی نا خیر ہوئے تھوڑی مولا تو انہوں جزا دے صداقت وچ علی موجود نے سبق پھر پڑھ خیر ہوئے تھوڑی سبق پھر پڑھ سبق پھر پڑھ صداقت کا اگے اب بولو یار جلدی بولو عدالت کا دوجہ قصیدہ شروع کرنے لگا پھر آخری قصیدہ تے اجازت کیوں ہے روز دے ذاکر آندے نے قرآن قصیدہ پاکاں دا قرآن قصیدہ پاکاں قرآن قصیدہ پاکاں دا انہوں بھی پھر کھولو بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے الحمدللہ ساڑھے تے شعراء بھی انشاءاللہ قرآن تے حدیث دے مطابق قصیدے لکھ دے نے وہ بھی تے ہے قرآن ہی ہوندہ ہے الحمدللہ اللہ پاک نے دوجہ میرٹ دسیا صداقت وچ علی موجود نے میرا گھر شجاعت تک نہیں جانا پڑنا ایتھے ہی ذرا مکانا شجاعت ویسے شجاعت دے متعلق تو پہلے ہی گل کر لی ہے وہ دے تک دلائل دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں دلائل دین دی پاکستان چ حضرت علی دی شجاعت دی دلیل دین دی ضرورت نہیں اس پاکستان چ پاکستان دی فوج دا شجاعت دا سب تو بڑا اعزاز نشان حیدر ہے کمال ہے بھائی سب تو بڑا نشان یہ تو بھی بڑے لوگ تنگ جے ضیاء الحق دے دور سے گل شروع ہو گئی کہ انہوں بدلو نشان حیدر نو وہاں تے سن نشان اللہ رکھ لو پاویں نشان پاویں ایک گاندہ سی نشان توحید رکھ لو نشان اللہ بڑا سواد میں نے آیا جدو ساکھیا نشان اللہ رکھ لو یہ دا مطلب ہے حیدر دے مقابلے تے بندہ پھر تینوں کوئی نہیں لب پائے اللہ سدھا اللہ رکھ لو سدھا ہی اللہ رکھ لو نشان حیدر فوجی سلامی پیش کر دینے قبران دے شہیدان دیا قبران دے نشان حیدر دیا قبران دے سلام 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 شاباش تیرے جمن جدے کو نشان حیدر ہوئے انہوں قبر تک کھلو کے سلام کرنا ہے تجرہ ابن حیدر ہوئے انہوں علیہ السلام بھی نہیں آتا میرا خیال ہے شجاعت تے بحث تے ختم کر دی میں درمیانی ایک جملہ ہوگا عدالت دا کہہ دینا عدالت سبق پھر پڑھ پھر پڑھ صداقت کا
عدالت کا، اے عدالت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اب لوگوں میں حق کے فیصلے کرنا۔ یہ مطلب ہے اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کبھی نہ حق فیصلہ نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے آخیا کوئی گل دا چھڑو تاکہ میں محتاط رہ کے حق دے فیصلے کروں۔ اگر سپریم کورٹ تسی جاؤ اللہ نہ کرے ویسے روڈ تو گزر دے ہو تو سپریم کورٹ سامنے نظر آ جائے، اے آج سامنے لکھی جائے فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرو۔ امامت دی علامت ہے کہ حق دے فیصلے کر دی۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ایک کام کریں کہنا ولا تتبع الہوا، اگر حق کے فیصلے کرنے ہیں نا داؤد، یہ 26 پر ہے 73 پر ہے سورہ مبارکہ جناب علی سعاد ہے، اور آیت دا نمبر میرے کو حضور آیت دا نمبر جناب 26، آیت دا نمبر 26 73 پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تتبع الہوا، اے میرے داؤد تجھے میں نے خلیفہ بنایا، حق کے فیصلے کرنا، اور ویسے کی کرنا ہے اپنی خواہشوں کی کبھی پیروی نہ کر، کبھی اپنی خواہشوں کی پیروی، حق دا فیصلہ وہ کر سکتا ہے جدی ذاتی خواہش کوئی نہ۔ تواڈی کیا بات ہے جدے ریڈر سارے اے سی چلتے ہوں تے جج والے صرف پکھے چلتے ہوں، اور بڑا بہادر ہے جی خواہش دا اظہار نہ، کیا بات ہے۔ مولا تو جزائے خیر دے، خواہشاں تے قابو پائے گا تے حق دے فیصلے کرے گا، تنہا تے حق دے فیصلے کرنا کمال ہے بھائی جی، تنہا تے حق دے فیصلے، وہ حق دا فیصلہ کرنا چاہیے، تنخواہ تے گزارا، بہت بڑے کمال ججز موجود نے جنہیں صرف تنخواہ تے گزارا کر دینے، حق دے فیصلے کر دینے۔ جدو بندے تے ذہن چاپڑیاں خواہشاں آ جان، اڈی والی جتی بڑی مہنگی آؤندی جے خدا دا نا جے، وہ کار دو ترا لے کے دینی پہن تے پتہ لگ جان۔ میرے عزیزو، اصل فیصلہ حق کا وہ کر سکتا ہے جو اپنی خواہش نہ رکھتا ہو، جس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہ ہو۔ بندے میرے منہ لوندے نے، وہ بھی ہوندے نے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں، یہ جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ یہ مطلب ہے پیغمبر نے اگر گفتگو کی ہے تو اپنی خواہش نال نہیں، اوے اللہ دی خواہش نال، جڑا کوندا اپنی خواہش نال نہیں، اے من کول تو مولا اپنی خواہش نال آ گیا۔ حسنین وہ اتھے اپنی خواہش نال بٹھایا۔ محمد ایک ایسی ذات ملی ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، اور پیغمبر کے بعد ہم نے امام اسے مانا ہے جسے اس محمد نے کہا ہے انفسنا وانفسکم۔ حضرت علی علیہ السلام دے فیصلے، دوسرا شخصی سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا۔ حضرت علی علیہ السلام دی عدالت ایسی سی کہ اچھا جی 2-4 منٹ میں پڑھ دینا ہوں، 4 منٹ۔ حضرت علی جدو 25 سال بعد آئے نے نا، ظاہری خلافت تے کی بیان، ظاہری خلافت تے عیسائی آ گئے تے یہودی آ گئے، انہاں کا مبارک۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگے 3 خلیفے گزرے ہیں، انہوں نے تسی میں نہیں ویکھیا کو مبارک دین آئے ہو، اے مینوں مبارک دے کے روڑا پاؤنا چاہتے ہو، یہودیاں نوں میں چنگا لگنا تے عیسائیاں نوں میں چنگا لگنا، وہ چیچے جو مبارک دن مینوں ہی آئے ہو، اب پچھا بھی تو خلفاء گزرے نے، تو ہم نے کدے ویکھیا؟ انہوں نے آخیا جی گل ہے تو ہاں جڑا کام کیتا وہ دی وجہ تو دینا ہے، وہ کام انہوں نے سی کیتا تو ہاں کیتا، انہوں نے کہا کی میں ذمہ دار نے پتا، انہوں نے کہا تواڈے نبی تو بعد تو پہلا بندہ ہے جس اعلان کیتا ہے میں انجیل والوں دے فیصلے انجیل چوں کراں گا، ہائے ہائے زبور والوں دے فیصلے زبور چوں کراں گا، تورات والوں دے فیصلے تورات چوں کراں گا، تے قرآن والوں دے فیصلے قرآن چوں کراں گا۔ یہ تو آکھیا کہ نہیں؟ فرمایا میں آکھیا ہے، اس لیے کہ میں ہر کتاب کا علم رکھتا ہوں، ہر کتاب کا علم رکھتا ہوں، اور میرا دعویٰ ہے کہ جب میں فیصلے انجیل والوں کے انجیل سے، زبور والوں کے زبور سے، تورات والوں کے تورات سے کروں گا، قرآن والوں کے قرآن سے کروں گا، تو بندے تو کیا کتابیں بول اٹھیں گی کہ علی حق کا فیصلہ کر۔ میرے سامنے کھلا قرآن ہے، حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کیتا ہے تے حضرت علی کو اتوں فیصلہ کروایا۔
فیصلہ کر چکے سن تے بندہ کہن حضرت علی لے کے آ گیا تو حضرت عمر نے آخیا جناب کی ہویا میں فیصلہ تو کر دیتا سی اس آخیا حضرت میں حضرت علی لے کے آنے کی گل سن لو حضرت عمر بن خطاب نے سیدھا آخیا انہیں آخیا جی اسی جہاں بھی کیتا ہے نا انہوں چھڈو تسی کرو بندے چاپلوس ہوندے نے تے خوشامدی ہوندے نے اس طرح خوشامدیاں تو بچ کے رہا جے جہاں تہاڈی نجائز تعریف کردا تمہیں پتہ لگ گیا ہوندا میں پہ کردا ہے یار بندے نو اپنے آپ کا پتا ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہوتا ہے نا اگر کسی بندے نو تسی رئیس کائنات اور خوشامد پیا کر تسی روٹی کھوا شروع چامپا نال کسی بندے نو تو اٹھ کے آکھے واہ حاتم تائی دیا ابیا چاپلوساں تو بچ جاؤ خوشامدیاں تو بچ جاؤ جھوٹ بولتے جے ویسے بندے نو سکھا جاندا جو تعریف ہوندی ہے نا سکھا جاندی عمران خان نو کئی بندے جا کے آندے نے شیر ہے تو ایتھے ہی مری ہاں جا کے آندے نے اسا خان صاحب دی ایک گل ویکھی ہے جتھے کھلو جان وہ پھر آکڑ جاندے بندے نو کچھ سمجھداری کو کام لینا نہیں چاہیے چلو ٹھیک ہے ویسے تو ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ بہتر ہی نکلے میں ویسے گل پہ کرنا پہ جا کے مشورہ کوئی ایسا دینا چاہیے کئی بندے ایویں چپ جہے خوشامدی بیٹھا سے حضرت عمر دے دربار جدو حضرت علی نو بندہ لے کے آ گیا تو آندا حضرت عمر بن خطاب نو لو جی آ ویکھ لو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نو آندا تساں فیصلہ کیتا ہوے تو قبول ہی نہیں کیتا اگو حضرت علی نو لے کے آ گیا کوئی گل ہی کرن والی او دا خیال سی حضرت عمر داڑھی چم کے آکھن گے واہ مجاہدہ واہ جاں بازا واہ تابع فرمانا وہ بڑے گرم سن جدو خوشامد کر چکا نا انہوں انج کر کے فرمایا بیٹھ تیری ماں تیرے غم میں روئے میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا تو قاضی کوئی نہیں جڑا عیسائیاں دے فیصلے انجیل چو کردا رہا تے یہودیاں دے فیصلے تورات چو کردا رہا تے داؤد دے امتیاں دے فیصلے زبور چو کردا رہا تے مصطفیٰ دے امتیاں دے فیصلے قرآن چو کردا رہا او دیاں تیاں بڑی دیر فیصلے دے انتظار چ کھڑو فرماندی سن سجاد پوچھ کدوں فیصلہ جنہیں گھر گھر انصاف پہنچایا سی او دیاں تیاں نال انصاف نہیں او دیاں پتراں نال انصاف بہت ہی رمج اے بڑا کریم خاندان ہے انہاں نال محبت رکھو انہاں نال مودت رکھو انہاں نال لگاؤ رکھو اساں ورتوں کرنی ہے اپنی حیثیت دے مطابق خدا دی مینوں قسم ہے او سانو نہیں ویندے او ورتوں کردے نے اپنی حیثیت دے مطابق غریب آدمی امیر دے گھر 500 دے کے آیا ہوئے نا او آ کے 10,000 دے کے جاندا ہے لوگ آندے نے چودھری کاپی تے 500 لکھیا ہے دے کی گیا سی تے دینا کیاں پیا او آندا یار چھڈ پراں او جننے جوگا انہیں کیتا سی تے جننے جوگا میں کرنا اہل بیت دے متعلق بندہ سوچ نہیں سکدا کڈے کو کریم نے اننے قریب نے کہ جدن سجاد علیہ السلام نے صدقے یزید آکھیا نا تیریاں قیداں ختم ہو گئی ہیں جانا چاہنا تے مدینے ٹر جا میں پہنچا دینا حضرت پتہ نہیں حضرت زینب دی کی پوزیشن ہے اسلام میں حجت خدا دی آواز ہوندی ہے میں پھوپھی نال مشورہ کر کے آ کے اندر اماں قیدہ رہا ہو گئی ہیں چند شرائط بی بی دسیاں انہاں شرطاں چ کہ یہ بھی شرط سی جہاں تیرے دربار دا ماشکی پانی چھڑکدا انہوں ساڈے نال بھیج دے ملازم تے تیرا ہے انہوں تنخواہ دیں یا نہ دیں اسی وہ خدمت کر دیاں گے وہ بندہ مینوں مدینے چھڈ ہوئے ہے حد مک گئی ہے کریمی دی یزید نو بی بی نے پیغام بھیجیا پیوڑا ماشکی تیرے دربار آ سڑکاں تے پانی چھڑک انہوں میرے نال ٹور دے حضرت سجاد فرماندے نے اماں میں ضرور تواڈے کولوں ذرا زبان اطہر تو کہلوانا چاہنا کس بندے دیاں کی کوالٹیاں نے کہ اے مہار پھڑ کے ناکے دی تے مدینے تک ساڈے نال جائے گھر دے جی تے نال بیٹھیاں انہاں تیاں پینا تے واقف بندہ بھی کار نو ہاتھ نہیں دیندا او آندا میں کھلوتا سا سواری کوئی نہیں سی میں لگا سا تانوں آکھن پر میں حساب لایا کہ تواڈے نال اوے مستوراں نے او لوگ تے ڈرائیور بیگانے نال مستوراں نہیں بندے او کون سی جڑی زہرا دی دھی دی مہار پھڑ کے اون دی تے اگے اگے ٹر کے مدینے توڑ نال آیا انہاں دی کریمی ویکھو 2-3 جملے نے 1-2 منٹ وچ پہلی گل حضرت سجاد نے پوچھیا تاں پتہ ہے سن تاکہ ساڈے تک گل پہنچے اما دی کوالٹیاں کی نے پتہ نہیں کڈی کو کریم خاندان دی بیٹی ہے حضرت زینب مینوں سمجھ نہیں آئی بی بی فرماندی ہے سجاد پورے دربار چ کلا بندہ جس میرے اللہ نہیں ویکھ حد مک گئی ہے زہرا دی تھی نہ خیال رکھ دی اینا حیا کرنے والا دا خیال رکھ دیے
کدی نہ سوچیا جے فلانا بندہ روندا نہیں سی مجلس وچ، فلانے بندے تے سر تے ٹوپی سی، فلانے بندے تے سر تے پگ سی. مہربانی کرو جڑے آ کے بیٹھے نے عزادار نے، انہاں دے دل بھی اکھ دا آنسو تے بڑی دور دی گل ہے، دل تے رنجیدہ ہو گیا نا تہاڈا. بی بی دی کریمی ویکھو، فرمایا اس میرے لو نہیں ویکھیا حیا والا کوئی انسان. ایک دوجی گل کہن لگی بی بی، فرمایا وہ سانو جاندا چنگی طرح سارے خاندان نو، اور میرے نال ایک گل کرنی سی تے بہانے نال 3 واری گزریا، رک نہیں سی سکدا. رک جاندا تے یزید تنگ کردا کہ تو ہمدردی دے لفظ پیان، کیونکہ زہرا دیاں تیاں دے پتراں دے ہمدرداں نو بھی سزا دیندے سن، لوکی چوری محبت کردے سن. کہن لگے 3 واری میرے کول گزریا تے گل ایک کیتی، بہانے ادھی کیتی سے نکل گیا، پھر بہانے بننا پانی چھڑکدا چھڑکدا آیا تے دوجی تیجی. پہلی گل تہاڈا دل دکھ جانا انشاءاللہ، اس دل دکھن تے بھی اللہ راضی ہوے گا. فرماندے نے پہلی باری میرے کو گزریا تے صرف اینا کہہ سکیا ایتھے کیوں آئے. فرماندے نے دوجی باری گزریا تے آندا سی سنیا تیری ماں دا جنازہ رات نو. بی بی فرمایا جدوں تیجی باری گزریا نا ادوں مینوں آندا سی کربلا جو اگ لگی سی اوتھے مر جانا سی، کربلا چ بلدیاں خیمے چ شہید ہو جانا سی، انہاں بازاراں چ تسی کتھے آ گئے. انہوں مہاری لے کے بی بی مدینے آئی تے مدینے 3-4 دن یا کچھ دن تو بعد کہنے لگا حضرت سجاد نو اپنی پھپھی نو پوچھو کہ میں تہاڈی خدمت کوئی کمی نہیں کیتی. ایسا کرین روز تہاڈے سامنے او دا اعلان بھی پڑھتے نے. بشیر دا اعلان سنیا جے، او بشیر جدوں بشیر دا اعلان سنیا جے، او بشیر جدوں واپس ہون لگا ادوں کہنے لگا اپنی پھپھی نو پوچھو کہ میں تیاں چھڈ آیا پیچھے. سجاد آ کے آکھیا اماں بشیر پہ آندا میں تیاں پیچھے چھڈ آیا. حضرت سغرا دے سر تے ہاتھ رکھ کے بی بی زینب نے فرمایا ٹھیک آکھیا سو، پیو پردیس ہون تے تیاں پیچھے ہون تے چھیتی آ جانا چاہیے. انہوں آخ ذرا روک میں تینوں ودیا کراں. ودیا کیویں؟ بی بی ساریاں بیبیاں نوں کٹھا کر کے آکھیا زیور دے دیو جڑا ہے تہاڈے کول. کسی نے ہاتھاں دا زیور، کسی نے گلے دا زیور، کسی نے کناں دا زیور، کسی نے پیراں دیاں پازیباں ہوندیاں سن چاندی دیاں رکھ دتیاں. بی بی گٹھڑی بنا کے آکھیا بشیر نو جا کے دے. حضرت بشیر دے سامنے سرکار سجاد آئے تے فرماندے نے کہ اجازت ہے تینوں جا سکنا ہے، تیاں کول خالی نہیں جا. آیا کھل کنا خیال ہے تیاں کول خالی نہیں جائیدا. آ میری پھپھی تحفہ دتے نے. دل ڈاڈا کرو تے اگلا جملہ آکھا میرے نزدیک تے نا تیر وانگوں لگدا ایتھے مومن دے. میرے مولا فرماندے نے میری پھپھی پی آندی ہے جو ممکن ہو سکے نا ظاہراً جو ممکن ہو سکے او میں تیرے حوالے کر دیتا ہے. کدی میں وسدی ہوندی نا آ جندرے ویکھ لے، آ کے ویکھ لے جندرے. میرے امیراں دے گھراں نوں جندرے وجے، آ میریاں پرجائیاں تو پچھان تے بہ کے پئی روندیاں جو ہے قبول کر لے. کہنے لگا جی ایک مہربانی فرماؤ، زہرا دی تھی نو آکھو صرف مینوں دعا چاہیے، اس تو علاوہ مینوں کچھ نہیں چاہیے. وہ کہنے لگے نہیں میری پھپھی خود تینوں تحفہ دیتے نا واپس نہ کر. کہنے لگا ایک باری کھول کے بکھاؤ. آنج مومنو جنہیں ویلے گنڈ کھولی نا حضرت سجاد نے سارے زیوراں دے اوتے 2 دور نظر آئے جنہاں نوں خون لگا سی. 3 قدم گٹھڑی تو پیچھے ہو کے آندا میریاں تیاں پا لین گیا ہے دور. اے زہرا دی اولاد دے زیور میریاں تیاں کیویں پن گیا مومناں نے ویکھ کے مر جان گیا. کوئی ایسی شاید دیو جنوں ویکھ کے صرف میں روندا رہا، میریاں تیاں روندیاں نے. حضرت سجاد اندر گئے گٹھڑی تے دے آئے، ایک رومال لے آ کے اندر اے لے جا. 2 رومال سن دادی دے ہاتھاں دے، چھڈ لگا 2 رومال سن دادی دے ہاتھاں تے. ایک اساں ہور دے متھے تے بن چھڑیا، ایک تینوں تحفہ پہ دینے. کہنے لگا جی میں گٹھڑی کھولی جی ایک اور رومال کھولو. عزادارو جدوں حضرت سجاد نے رومال کھولتے سن پہ ادو خون دے اتھرو اتھو جاری ہو پانی دا اتھرو جاری ہونا. اور گل جدوں خون نکلیا نے تے انج کر کے کھولیا نے سارا رومال کھولیا نے تے میں مختصر پڑھنا بچوں پاٹا سی رومال پھٹیا سی، پھٹیا رومال تھوڑا جا خون بھی لگا. میرے مولا فرماتے نے لے جا یہ کر جا کے کھولیں گا تو تم ہی رویں گا تو تیریاں تیاں بھی تو مومن ہیں. کہنے لگا وہ گل دا چھڑو یہ رومال کیڑا ہے. حضرت سجاد نے رو کے فرمایا بشیر اے وہ رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے علی اصغر دے گلے تے تینوں پھٹیا رومال دسے گا تیر دی لوگ ایک نہیں سی.